کہانی ہے سچی محبت کی۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ گاؤں کی فضا میں ٹھنڈی ہوائیں، سبز و شاداب کھیت اور چشموں کا پانی بہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سیدھا سادہ مگر محنتی نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا شاہ نواز۔ شاہ نواز دل کا بہت صاف اور وفادار تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر خواب بہت بڑے رکھتا تھا۔ دوسری طرف اس گاؤں کے ہی چودھری کی بیٹی تھی لیلا۔ لیلا تعلیم یافتہ، حسین اور ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی، لیکن باقی لڑکیوں سے تھوڑا الگ تھی۔ وہ غرور اور تکبر سے دور، نرم دل اور خوش مزاج تھی۔ اکثر وہ لوگوں سے چھپ کر گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چودھری کی بیٹی پڑھانے بچوں کے پاس کیوں جاتی ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات۔ ایک دن شاہ نواز کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک بیلوں کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ شاہ نواز ان کے پیچھے دوڑا تو راستے میں لیلا سے ٹکرا گیا جو وہاں سے گزرتی تھی۔ دونوں زمین پر گر گئے۔ لیلا کی کتابیں بکھری ہوئی اور ہاتھ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ شاہ نواز دیکھتے ہی پریشان ہو گیا۔ اللہ خیر کرے، اب کیا ہوگا؟ اور کپکپاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا، جی آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، ذرا ٹھہریں، میں انتظام کرتا ہوں۔ لیلا نے سر جھکا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کون ہو تم؟ میں شاہ نواز ہوں، بس یہی کھیتوں میں کام کرتا ہوں۔ شاہ نواز نے لرزتے ہوئے کہا اور فوراً اپنے کرتے کی آستین پھاڑ کر لیلا کے ہاتھ پر باندھ دی۔ لیلا حیران ہوئی، شاید اس نے پہلی بار کسی غریب لڑکے کی دل میں اتنا محبت اور آنکھوں میں اتنی سچائی اور ہمدردی دیکھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی مگر کچھ بول نہ سکی۔ وقت گزرتا گیا۔ لیلا کو شاہ نواز کے بارے میں تجسس رہنے لگا۔ وہ اکثر ان کے بارے سوچتی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ اکثر بہانے بہانے سے کھیتوں کے قریب سے گزرتی اور شاہ نواز کو دیکھتی۔ ادھر شاہ نواز بھی دل ہی دل میں لیلا کی مسکراہٹ اور نرم لہجے کو یاد کرتا رہتا۔ ایک شام جب گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، شاہ نواز کتابوں کا ایک اسٹال لگا کر بچوں کو کہانیاں بیچ رہا تھا کہ اچانک لیلا آئی اور ایک کتاب اٹھا لی۔ کتاب کا نام تھا محبت کا قرض۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، یہی کتاب دوں گی مگر ایک شرط پر۔ شاہ نواز حیران ہوا، کون سی شرط؟ یہ کتاب مجھے تم خود پڑھ کر سناؤ گے تو؟ یہ الفاظ شاہ نواز کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ دونوں کے درمیان محبت کے بیج بو دیے گئے۔ محبت کا یہ رشتہ چھپ نہ سکا۔ مخالفت کی آندھی۔ ایک دن چودھری نے اپنی بیٹی کو شاہ نواز سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ لیلا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک معمولی مزدور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہماری عزت مٹی میں ملا دو گی کیا؟ چودھری نے گرجتے ہوئے کہا۔ لیلا نے ہمت کر کے جواب دیا، آبا، شاہ نواز معمولی نہیں ہے، وہ محنتی ہے، ایماندار ہے، دل کا سچا ہے۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن چودھری نے قہر برسا دیا، بس اب میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گا۔ میں تمہاری شادی شہر کے بڑے زمیندار کے بیٹے سے طے کرتا ہوں۔ چودھری نے غصے سے کہا۔ یہ خبر شاہ نواز تک پہنچی تو وہ ٹوٹ سا گیا۔ کئی راتیں وہ جاگ کر آسمان کو دیکھتا رہا اور کہتا، یا اللہ، میں نے تو کبھی کوئی بڑی گناہ نہیں کیا، پھر میری محبت کی یہ سزا کیوں؟ ادھر لیلا کو بھی قید کر دی گئی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا گیا، مگر محبت کی آواز دیواروں سے بھی ٹکرا کر باہر نکلتی ہے۔ وہ چپکے سے کھڑکی میں بیٹھ کر شاہ نواز کی طرف دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کرتی، میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ محبت کی آزمائش۔ چودھری نے لیلا کی شادی کا دن طے کر دیا۔ گاؤں میں تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن آئین شادی سے ایک دن پہلے گاؤں میں ایک زبردست آندھی آئی۔ کھیت اجڑ گئے، گھروں کی چھتیں گر گئیں اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران چودھری کی بیوی دلدل میں پھنس گئی۔ گاؤں کے سارے لوگ ہار مان گئے، مگر شاہ نواز نے جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ کیچڑ میں کود گیا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس عورت کو نکالا۔
गांव वाले हैरान रह गए कि ये गरीब लड़का कितना बहादुर है। चौधरी की आंखों में पहली बार शाह नवाज की अजमत झलकी, मगर अपनी अनापृष्टि ने फौरन उसे दबाया। आखिरी पल। शादी का दिन आ गया। ढोल बजने लगे, बारात तैयार हो गई। लैला दिल्लाहन बनी बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर बेबसी के आंसू बह रहे थे। इसी वक्त गांव के इमाम मस्जिद चौधरी के पास आए और बुलंद आवाज से बोले, चौधरी साहब, आप अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। याद रखें, निकाह में लड़की की रिजा शर्त है। अगर वो राजी ना हो तो ये निकाह दुरुस्त नहीं, और न शरियात इसकी इजाजत देती हैं। पूरा गांव इमाम साहब की बात सुनने लगा। लैला ने सबके सामने हिम्मत करके कहा, मैं किसी और के साथ निकाह नहीं चाहती। मेरा दिल और मेरी जिंदगी सिर्फ शाह नवाज के लिए है। चौधरी के कदमों तले जमीन निकल गई। एक लम्हे को उसने अपने गुरूर, अपनी इज्जत और अपनी जिद को सोचा। फिर गांव वालों की आंखों में शाह नवाज की मोहब्बत और बहादुरी देखकर दिल नरम हुआ। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शाह नवाज, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करता हूं। तुमने साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, कुर्बानी का नाम है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और फिर हवा यूं कि शाह नवाज और लैला का निकाह हुआ। शादी के बाद दोनों ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और किसानों की मदद करने लगे। लैला अक्सर मुस्कुराकर शाह नवाज को कहती, याद है वो पहली किताब मोहब्बत का कर्ज तुमने पढ़कर सुनाई थी। आज लगता है हमने वो कर्ज पूरा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी दौलत या हैसियत नहीं देखती। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि कुर्बानी और सब्र का दूसरा नाम है। एक अहम सबक ये देती है कि वालिदीन को अपने बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। खुसूसन निकाह करने से पहले उनकी मर्जी जरूर पूछना चाहिए, और यही शरीयत का भी हुक्म है। अगर हम शादी ब्याह में शरीयत के अहकामात को मद्दनजर रखें तो मुआशरे से बहुत सारी कुबाहतें दूर हो सकती हैं। वालिदीन और बच्चों को मिलकर अपनी जिंदगी संवारना चाहिए। वालिदीन को बच्चों की चाहत और बच्चों को वालिदीन की मंशाह का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।